بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما صلوات قابل قدر سادات و مومنین و مومنات ادارہ جعفریہ برٹل میری لینڈ یوم ضربت مولا کائنات علیہ السلام کی مجلس عزا کا عنوان سخن رکھا ہے ضرب حیدری۔ آج ہم شجاعت مولا کائنات کے تناظر میں وہ ضربیں گنوائیں گے جو حیدر کرار نے لگائی۔ عموماً شجاعت شروع ہوتی ہے، بہادری بریوری شروع ہوتی ہے جب انسان ایڈلٹ انف ہو۔ بچپن میں شجاعت کا کوئی کوشچن ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ شجاعت کا پیمانہ جوانی سے طے ہوتا ہے۔ مگر مولا کائنات وہ مجاہد ہیں کہ جن کی ضربیں بچپن سے لگنے لگی ہیں۔ آپ کی مادر گرامی کسی کام سے گھر سے باہر تشریف لے گئی تھی اور آپ کے بیت الشرف میں ایک اژدہا پہاڑ سے امڑ آیا۔ مولا کائنات کا بچپنا ہے، آپ نے اس کلہ اژدر کو مسل کے رکھ دیا۔ اس وقت سے سانپ ڈر گئے مولا علی سے۔ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 1434 ہجری کی 20 رمضان کو، تحقیق کر لیجئے کہ ساری کائنات میں سانپ ڈستا ہے، نجف میں سانپ کسی کو نہیں ڈستا۔ یعنی مولا علی کی ضربیں تو وہ ہیں جو جانوروں کو سمجھا دیتی ہے، جو درندوں کو سمجھا دیتی ہے۔ یہ درندہ ہے مگر یہ بھی جنسن سمجھ گیا کہ جنسن بعد جنسن نسلن بعد نسلن۔ آج نجف میں سانپ کسی کو ڈستا نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی طے ہو گئی کہ اسلام کی لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جس سے سانپ ڈرے، نہ وہ جو سانپ سے ڈرے۔ ضرب دیکھیں بچپن میں یہ ضرب ہے۔ اچھا اب ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، لوگوں نے حدیثیں گھڑی ہیں، آج بھی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں گھڑنے کی، بلکہ میں نے ابھی حال ہی میں ایک کتابچہ دیکھا، آپ حیران ہوں گے جتنی حدیثیں حضور نے مولا کائنات کے حق میں کہی تھی وہ ایک بھگوڑے کے حق میں لکھی گئی۔ لکھنے والوں کو یہ شرم بھی نہیں آئی کہ قیاس بالفارق ہے، یعنی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے عرش کا فرش سے، نور کا خاک سے، شجاعت کا بزدلی سے۔ تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں کہ ایک حدیث یہ گھڑی گئی کہ حضور نے فرمایا تھا میں شہر علم ہوں،
اور فلاں صاحب دیوار ہے، فلاں صاحب دیوار ہے، فلاں صاحب چھت ہے، فلاں صاحب پر نالا ہے، شہر کی دیوار، صرف جی ہاں کسی نے گھر کہا، کسی نے شہر لکھا۔ اب جو بھی ہو علی کل حال ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ انہوں نے کہا کہ میں حضور کی طرف یہ حدیث گھڑی انہوں نے کہ حضور نے کہا تھا میں اگر گھر ہوں علم کا تو اس کی دیوار ہے فلاں صاحب۔ اب ذرا ضرب حیدری سمجھیے گا، یہ اس سے بھی پہلے کی ضرب ہے، قلعہ اجدر سے پہلے کی بھی ضرب ہے۔ علی کے نور کی ضرب لگی بیت اللہ کی دیوار پر، علی نے ایک مسئلہ ہی حل کر دیا کہ میرا نور وہ ہے جس کے سامنے اللہ کی دیوار کی حیثیت رہی، بندوں کی دیوار کی کیا۔ مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی ایک اور ضرب کا تذکرہ شیعہ سنی سب نے کیا ہے، مخالفوں نے بھی موافقین نے سب نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک روز حضور وقت سے پہلے بیت اللہ سے گھر تشریف لے آئے، مولا کائنات کا بچپنا تھا، آپ نے جو دیکھا کہ حضور کے چہرے پر آثار تھے ناراحتی کے، پریشانی کے۔ پوچھا کہ سرکار خیریت تو ہے؟ کہا یا علی ہم گئے تھے عبادت کرنے، راستے میں ان ظالموں نے قریش مکہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا کر ہم پر سنگ باری کرنے کے لیے ٹرین کر کے کھڑا کر دیا۔ اب ہم اگر ان کی طرف پتھر پھینکتے ہیں تو کہیں گے یہ جو مجسمہ اخلاق کا اعلان کرنے والا ہے بچوں سے لڑ رہا ہے، اور اگر ان سے لڑتے نہیں ہیں تو اللہ کے گھر جا نہیں سکتے۔ اللہ کے شیر نے بچپن میں انگڑائی لی، اور سرکار نے کہا کہ یا رسول اللہ آج میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، پھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف آج چلتا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ مولا کائنات چلے، بچپن ہے مولا کائنات کا، دیکھا بچے وہاں کھیل رہے تھے، مولا کائنات نے بچوں کی مرمت شروع کی، کسی کو زمین پہ پٹاخا، کسی کو آسمان کی طرف پھینکا، کسی کا گھٹنا توڑا، کسی کا ٹخنا توڑا، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کی گردن مروڑی۔ یہ سارے کے سارے بچے اپنے گھروں کو جا رہے تھے تو یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے قسمنا علی، قسمنا علی، قسمنا علی، ضربنا علی۔ علی نے ضرب مار دی، علی نے ہڈیاں توڑ دی، علی نے پسلیاں توڑ دی، علی نے گردن مروڑ دی۔ پتہ چلا علی علی تو سب کو کرنا ہوگا، چاہے ہڈیاں توڑوا کے کرے۔ مولا کائنات کا ایک لقب تھا، ایک تو آپ نے سنا ہوا ہے کاسر الاسنام، یہ تو مشہور ہے، بتوں کو صنم کی جگہ ہے، جمع ہے اسنام، کاسر الاسنام بتوں کو توڑنے والے۔ مولا کا ایک لقب تو یہ تھا۔ ایک لقب اور آج میں انٹروڈیوس کرا دوں، یہ لقب اس قابل ہوگا کہ آپ انجوائے کریں گے۔ وہ لقب یہ ہے کہ جب بھی مولا کائنات کسی جنگ میں جاتے تھے، بدر سے لے کر صفین و نہروان تک، تو مد مقابل کہتا جا کاسر العظام، آ گیا ہڈیاں توڑنے والا۔ اب یہ ایک نیا لفظ ہے، ذرا لقب تو مولا کا پرانا ہے، انٹروڈیوس نیا ہو رہا ہے۔ مولا کے جو 1000 القاب میں نے نکالے تھے، تورات، زبور، انجیل، قرآن، حدیث قدسی اور حدیث سے، ان میں ایک لقب یہ ہے کاسر کاسر العظام، ہڈیاں توڑنے والا آ گیا۔ پتہ چلا ساری جنگوں میں ان بچوں میں سے کوئی نہ کوئی رہتا تھا۔
تھی نا جو بچپن میں مولا نے لگائی تھی. تو اب ایک ضرب اور سن لیجیے. وہ ضرب لگی ہے بے جان کو. یہ تو جانداروں کو ضربیں لگ رہی ہے, مولا کائنات کی بے جان کو بھی ضرب لگی ہے. اور وہ ضرب ہے جب فتح مکہ ہو گیا. فتح مکہ کے ہونے کے بعد جو 350 سے زیادہ 365 جو بت تھے, ان سب کے سب بتوں کو توڑا ہے ضرب حیدری نے. ان میں کسی ایک صحابی کی ضرب شامل نہیں. ایبسولوٹ اگر بتوں کو توڑا ہے تو صرف علی کی ضربوں نے. اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ جو کل تک بت پرستی کر رہے تھے کس منہ سے توڑتے, وہی توڑ سکتا تھا جو یہ کہہ سکے واللہ ما عبدت الصنم قط. ساری کائنات بتوں کے سامنے جھکتی رہی ہے. ابو طالب کا بیٹا کبھی بت پرست نہیں رہا. یہ حضرت علی علیہ السلام جب حضور کے دوش پہ سوار ہو گئے تو وہاں حضرت علی نے بت توڑے. یعنی یہ جو ایلیویٹر آپ کہتے ہیں نا, ایلیویٹر آپ کے ہاں تو برقی ایلیویٹر ہے, علی کے پاس نوری ایلیویٹر. مولا علی نے قدم رکھے دوش رسالت پر اور ضرب لگائی تمام کے تمام بتوں کو. بت سارے کے سارے ٹوٹ گئے. تو ظاہر ہے کہ جب بت ٹوٹے حبل ٹوٹا. جتنے بھی لاتو مناتو سومنات جو بھی کہہ رہے ہیں, جتنے بھی تھے کم از کم 3 تو بڑے تھے. 3 بہت بڑے چیمپئن تھے جن کو مولا علی نے توڑ دیا. تو اب جتنے ان 3 کے فالوور ہوں گے وہ مولا علی کا کلمہ تو نہیں پڑھیں گے نا, مخالفت کریں گے. ظاہر ہے ان بتوں کے جو فالوور تھے یا بتوں کے ویل وشر تھے. اب ایک سوال کیا میرے ایک دوست نے مجھ سے, وہ بہت بڑے مفتی اہل سنت ہیں. انہوں نے کہا کہ ذرا آپ اتنا بتا دیں کہ ہمارے بزرگ حضور کے دوش پہ سوار ہو کر کیوں نہ بت توڑ سکے, یا آپ ہی کے بزرگ کو اللہ نے سعادت کیوں بخشی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ نبی کے دائیں کندھے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ, بائیں کندھے پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ, پشت رسالت پہ لگی ہے مہر ختم نبوت. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں, کسی امتی میں مجال ہے کلمہ طیبہ پہ قدم رکھتے یا مہر رسالت پہ پاؤں رکھے. میرے آقا کے سینے میں ہے پورا قرآن. امتی کی مجال کیا ہے کہ وہ قرآن کے اوپر قدم رکھے. تو میرے بزرگ دوست نے پوچھا مفتی صاحب نے پھر آپ کے بزرگ کو یہ جرأت کیوں ہوئی؟ تو میں نے کہا قرآن پہ قرآن آتا ہے. السلام کی ضربیں گنوائی جا رہی ہیں. اچھا ایک ضرب ہوتی ہے, دیکھیے قرآن میں بھی ضرب اللہ مثلا, ایک ضرب المثل بھی ہوتی ہے. یعنی ایک ضرب ہوتی ہے فزیکلی مارنا, ایک ہوتا ہے کسی کو مینٹلی طور پر تکلیف دینا. مومن کو مینٹلی تکلیف دینے میں اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ منافق کو مینٹلی تکلیف نہ دینے میں گناہ. ظاہر سی بات ہے, یہ اسلام ہے, یہ شریعت ہے, یہ لا انفورسمنٹ یہی کہ ہمیں پتہ چلے کہ کہاں پر ہم نے یوسج کرنا ہے کہاں نہیں رکھنا. مثلا مومن کے لیے مولا کائنات نے کہا جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. زبان کا زخم نہ لگانا ہمارے ماننے والوں, اس لیے کہ نیزوں کے زخم مل سکتے ہیں, زبان کے زخم مل نہیں سکتے.
یہ پیغام آج مولا علی کی اس مجلس سے یاد رکھ لیجئے کہ آپ کی زبان کا یوسج مومن کے خلاف بالکل نہیں ہونا چاہیے. جتنا زیادہ آپ یوز کر سکیں منافقوں کے خلاف کریں, معاندین کے خلاف کریں, جو خود مولا کائنات نے بھی کیا ہے. مثلا ایک ضرب ہوتی ہے عقائد پر, کہتے کچھ نہیں ہیں. ایک صاحب, بہت پرانی بات ہے, ایک صاحب تشریف فرما تھے, مجھ سے کہنے لگے کہ آج کی جو آپ کی مجلس تھی ایسا لگتا تھا کہ میرے دل کے اوپر چھریاں پھر رہی ہیں. میں نے کہا مجلس تو ساری مولا علی کے بارے میں تھے, آپ کا ان چھریوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا آپ کوئی عبد الرحمن ابن ملجم کی نسل سے تعلق ہے؟ بھی ہو سکتا ہے کہ چھریاں پھریں گی, ورنہ مولا کائنات کے ماننے والوں کے دل میں چھریاں پھریں گی, مولا کے فضائل پڑھے جائے تو یہ ایک بہت بڑی ضرب ہوتی ہے عقیدے کی, بہت بڑی ضرب ہے یہ مولا علی نے ماری شب ہجرت. توجہ فرمائے, یہ ضرب ذرا حیدری دیکھیے کہ مولا علی سو گئے بستر رسول پر. اچھا اب سوال یہ ہے کہ کچھ اور بھی بزرگ تھے کینڈیڈیٹ جنہوں نے خواہش بھی کی ہوگی شاید, اور حضور نے ان کو نہیں لٹایا. اس کی ایک وجہ ہے کہ جاگتے ہوئے کاپی تو ہر ایک کر سکتا ہے, آج تو ایسے کو سلانا تھا جو سوتے میں کاپی کرے محمد, وہ وہی کر سکتا ہے جس کا خمیر بھی ایک ہو, جس کا ضمیر بھی ہے. اس لیے مولا کائنات وہاں لیٹے, یعنی آج علی بن کے نہیں سونا تھا, آج محمد بن کے سونا. یہی وجہ ہے کہ وہ جس نے گھٹنیوں چلتے ہوئے رسول والی کو دیکھا تھا, مشرک کافر قریش مکہ والا, وہ 40 جو سردار تھے, سربراہ تھے 40 کے 40, وہ کیسے بھول گئے؟ سارے کے سارے ساری رات یہ نعرہ لگاتے رہے, ھذا محمدنا نائم, یہ ہمارا محمد سو رہا. سب کو جو دیکھا تو سو رہے تھے علی, تو ان کو کیسے یہ مغالطہ ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے, اس خاندان کا وتیرہ یہ ہے کہ اگر یہ چادر سے باہر ہو تو الگ الگ ہوتے ہیں, چادر کے اندر ہو تو جبریل نہیں پہچان سکتا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ این محمد ہونا, یہ اب ضرب ہے ذہنی ضرب. کہا کہ ہمارے محمد کہاں ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا اسلمتمونا, کیا میرے سپرد کر کے گئے تھے؟ جواب دیکھیں مولا کا, کیا میرے سپرد کر کے گئے تھے؟ اب ایک اور ضرب عجیب لگی, عقیدوں پہ, عمل پہ, کردار پہ, گفتار پہ, کس بیانیوں پہ, افترا پردازیوں پہ, بلیمز پہ. امانتیں واپس کرنی تھی قریش کی کافروں کی, تو اس لیے سلایا تھا مولا علی کو حضور نے. اب جس کی 100 تھی اس نے کہا میری 1000 ہے, جس کی 1000 تھی اس نے کہا میری 1,00,000 ہے. مولا علی نے فرمایا اتنی تو امانتیں نہیں ہیں جتنی 2 مطالبہ کر گئے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, میں امانتوں کو رکھتا ہوں یہیں پر میدان میں, تم 40 کے 40 اراؤنڈ کھڑے ہو جاؤ, امانتیں خود بولیں گی, یہ بھی بتائیں گی کہ کتنی ہے, یہ بھی بتائیں گی کس کی ہے. فرمایا آپ نے. یہ ضربے لگاتے ہوئے مولا کائنات مکے کے فرنٹ کو کنکر کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے, اور مدینہ میں جو پہلی ضرب مولا علی کی دیکھی گئی وہ جنگ بدر تھی, اور میں بدر تفصیل سے پڑھ چکا ہوں, آپ کو میں زحمت یہاں نہیں دوں گا. صرف ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں جو اس دن نہیں کہہ سکا, کہ یاد ہے عرض کیا تھا کہ 36 مارے اکیلے علی نے, 34 مارے 5313 نے. اب سوال یہ ہے, یہ جوانوں کے لیے نکتہ ہے, کہ جب 313 اصحاب رسول دو
پیغمبر میں 5000 فرشتوں کے ساتھ مل کر ضرب حیدری کا مقابلہ نہ کر سکے تو حضور کی وفات کے بعد ایک اونٹ چلانے والا علی کے مقابلے میں قرآن نے سورہ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ جو 5 آیتیں ہیں قرآن رکھی ہے حافظوں کے سروں پہ, امام کعبہ کے سر پہ قرآن رکھی ہے. میں نے مفتی اعظم سعودی عرب سے مینا میں حالت احرام میں یہ سوال پوچھا تھا. میں نے کہا امام سے بتائیں مفتی اعظم سعودی عرب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے ان گھوڑوں کی قسم کہ جو بھاگتے ہیں دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے چنگاریاں نکالتے ہیں برق رفتاری سے جاتے ہیں قلب لشکر میں حملہ کر کے چوپٹ دوڑ کے واپس آتے ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب امام سے بتائیں یہ علی کے گھوڑے کی تعریف ہے یا ابو سفیان کے یہ بھی انشاءاللہ آج کی تقریر میں ایک زبردست ریسرچ ورک ہوگا. علی کے سب سے بڑے سیاسی حریف نے مولا کائنات سے پوچھا یا ابا الحسن الا تشتری فرسن سابقا, مولا آپ ایک برق رفتار گھوڑا خرید کیوں نہیں کر لیتے. یہ جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت پوچھا اس شخص نے کہ آپ ایک تیز رفتار گھوڑا کیوں نہیں خرید کر لیتے. ایک کند رفتار گھوڑا ہے آپ کا. آپ نے جو جملہ کہا اس میں ضرب حیدری کا کمال ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں یا فلاں ابن فلاں لا فرو ممن یکرو ولا اکرو علی من یفرو, حملہ کرنے والے سے کبھی بھاگتا نہیں ہوں اور جو بھاگ رہا ہو اس پہ حملہ نہیں کرتا. گھوڑے کی مجھے کیا ضرورت ہے. احد میں یہ خاندان یزید ذرا اور سنبھل کے 3 گنا زیادہ لشکر لائے, اور یہ ابو سفیان جو یزید کا دادا ہے وہ احد کے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے وہاں سے مسلمانوں کو للکارا اور اس نے یہ رجز پڑھا ان لنا عزا وما عزا لکم, ہمارے پاس عزا ہے وہی لات و منات عزا, ہمارے پاس عزا ہے یعنی ہمیں فخر ہے. دیکھیے جیسے آپ کہتے ہیں ہمارے جوان کالج میں ہوں اسکول میں ہوں جاب پہ ہوں کچھ بھی ہو کوتاہی بھی ہو جائے نماز وغیرہ میں مگر فخر سے یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا مولا علی. اسی طرح ان کو بھی فخر تھا کہ ہمارا بزرگ عزا ہے. ان لنا عزا ولا عزا وما عزا لکم, ہمارے پاس ہے عزا. اے مسلمانوں تمہارے پاس کوئی نہیں عزا, ہمیں تو عزا بچائے گا, تمہیں کون بچائے گا. یہ آواز چوٹی سے سنی حضور نے. حضور نے جواب نہیں دیا بلکہ مورخ نے لکھا حضور نے کہا این علی, این علی یعنی کہاں ہے علی. ہم نے نبی سے سیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ابو سفیان سامنے آئے کہو این علی. علی حاضر خدمت ہوئے, سرکار حکم کہا اقطع کلام ابی سفیان. کوئی سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اقطع کلام, یہ
ذہن میں رکھنا کہ بدلہ ہے کہ اسی جملے کو ریپیٹ کیا ہے کربلا میں. اقطع کلام ابو سفیان کی کلام کو قطع کر اے لسان اللہ. علی سے کہا, مولا علی آگے گئے, کہا کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا ان لنا عزا وما عزا لکم. مولا نے آگے سے رجز پڑھا اللہ مولانا ولا مولا لکم. تمہیں عزا نصیب ہمیں اللہ نصیب, ہمارا مولا عزا ہمارا مولا اللہ. تو پتہ چلا احد کی جنگ مولا اور عزا کی جنگ ہے. کوئی سمجھ رہے ہیں نہیں؟ مولا اور عزا کی جنگ ہے. اب مرضی ہے مسلمانوں, چاہو تو علی کو مولا مان لو, چاہو تو یزید کے دادا کے بزرگ کو مولا مان لو. یہ جنگ احد میں حضرت علی علیہ السلام نے رجز پڑھا, اور کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ حضرت عکاشہ ابن محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, بزرگ ہیں. انہی کی کنیت ہے ابو دجانہ. یہ تحفۃ العوام میں بھی لکھا ہوا ہے حرز ابو دجانہ, یہ وہی ہے, بہت بزرگ ہے. یہ لڑ رہے تھے اور ان کی تلوار ٹوٹی تھی, تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ کسرا سیفی, تلوار ٹوٹ گئی. تو حضور کے پاس پڑی تھی چھڑی, سٹک, ڈیٹ کی, کھجور کی. حضور نے اس چھڑی کو پکڑا, حضور کے ہاتھ میں تھی تو چھڑی تھی, صحابی کے ہاتھ میں گئی تو تلوار گئی. بھیا اگر جو صحابہ کرام لڑے ہیں ہم تو ان کی بھی مدد سرائی کرتے ہیں, ہمیں فراریوں سے اختلاف ہے, فراریوں سے بڑے بڑے اچھے اصحاب ہیں جن میں سے یہ ہیں لڑے ہیں تبھی تو تلوار ٹوٹی ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں, میری گاڑی میں کبھی پوچھتے ہیں کہ قرآن ہے, تو جب دیکھا, ارے حضور قرآن جب دیکھا تو آپ کے ہاں ضعیف ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کی طرح الماری میں سنبھال کے رکھیں گے تو ضعیف نہیں ہوگا, پڑھیں گے تو ضعیف تو ہوگا. آپ نے جب پڑھنا ہی نہیں تو سنیاں پڑھ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ استعمال ہوگا, ویپن کا تو ٹوٹے گا نا, تو استعمال کیا اور ٹوٹ گیا ویپن. اب تھوڑی دیر کے بعد مولا علی کی تلوار میدان احد میں ٹوٹی. مولا علی نے آ کر کہا یا رسول اللہ کسرا سیفی, میری تلوار ٹوٹ گئی. وہ نبی جس نے چھڑی کو تلوار بنایا تھا اس نے آسمان دیکھنا شروع کیا. جس نے زمین پہ پڑی چھڑی کو زمین والے صحابی کے لیے تلوار بنا دیا تھا, اس نے آسمان والے علی کے لیے آسمان دیکھنا شروع کیا. ادھر سے فرشتہ چیختا چلاتا ہوا گیا لا فتح الا علی. مولا علی کی ضرب کی نوک پر مکہ کا محاذ جیتا گیا. ضرب حیدری کی نوک پر بدر فتح ہوئی. ضرب حیدری کی نوک پر ہاری ہوئی جنگ احد کی فتح میں تبدیل ہوئی. اب ایک ضرب ذرا اور سن لیجیے, اس میں لفظ ضرب بھی آئے گا, اسی کے لیے ساری محنت میں نے کی. ابھی لفظ ضرب بھی آئے گا. مولا علی کی جو ضرب خندق میں ہے یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے, بڑی ڈیفرنٹ ہے. جی ہاں, وہ اس لیے بھی ڈیفرنٹ ہے کہ اس جنگ میں کل کفر آیا تھا مقابل پر. سارا کفر سمٹ کے آ گیا اپنی بھری طاقت کے ساتھ, اور جو کل کفر تھا ابن عبد ود, عامر ابن عبد ود, یہ ہمارے یہاں اہل پنجاب پڑھتے ہیں عمرو, یہ عمرو نہیں ہے, یہ غلط فہمی دور کر لیجیے. ہاں عمرو نہیں, عامر ہے. جی ہاں عامر, یہ عرب میں رواج نہیں تھا لوگوں کے نام بگاڑنے کا. عامر, عامر ابن عبد ود, یہ اصل تلفظ ہے اس مرمون کا
جس نے جسارت کی اور وہ جو خندق کھودی گئی تھی اس کو پھلانگ کر، ذرا غور کریں، اس خندق کو پھلانگ کر یہ حضور کے خیمے تک پہنچ گئے اور اسے جا کے نیزہ گاڑ دیا خیمے رسول۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق والا نبی خیمے سے باہر نکلا اور آج جبین رحمت پہ شکن آ گئی، اور سرکار نے کہا من لحاظ القلب، سمجھنا وہاں کیا کہا تھا کہ اس کی زبان روک علی، یہاں علی کو نہیں بولا ہے، کوشچن مارک دیا، من لحاظ القلب، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے ہمیں موقع ہی نہیں دیا، ہم بھی تو کینڈیڈیٹ تھے، ہم سے فارم تو فل کرایا ہوتا، پاس ہوتے نہ ہوتے، شجاعت کا فارم فل کرانے کے لیے کہا، اطاعت رسول کا فارم فل کرانے کے لیے، اتباع رسول سمجھانے کے لیے کہا، من لحاظ القلب۔ کون ہے اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ نبی نے عمر بھر کسی کو کتا نہ کہا، آج اسے کتا کیوں کہا؟ اس مسئلے کو حل کیا علماء اہل سنت نے، انہوں نے کہا پرنسپل یہ ہے، من یخفف المعصوم علی بابہ فہو کلب، جو کسی معصوم کے دروازے پہ معصوم کو ڈرانے آئے وہ کتا ہوتا۔ انسان نہیں، اس لیے تو حضور نے کہا تھا، قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ۔ یہ جو آپ کے منبر پہ بیٹھیں گے میرے حبیب، یہ ملعون ہے، یہ ملعون شجرے والے ہیں، اور یہ بندر ہے جو حضور یا معصوم کے دروازے پہ ڈرانے کے لیے آئے وہ کتا ہے، جو حضور کے منبر پہ بہروپیاں بیٹھے وہ بندر ہے۔ اور حضور نے کہا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَبَاهَلُوا لَمَسَخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اگر نصارے نجران میرے اہل بیت کے ساتھ مبالغہ کر لیتے تو مجھے رب کی قسم یہ خنزیر بن جاتے، بندر بن جاتے۔ جو پنجتن پاک سے ٹکرائے وہ خنزیر ہے، جو نبی کو ڈرائے وہ کتا ہے، جو منبر رسول پہ غلط بیٹھے وہ بندر ہے۔ بندروں کی وکالتیں نہ کرو، کتوں کے فضائل نہ پڑھو، خنزیروں کے مذہب نہ پوچھو، مذہب انسانوں کے ہوتے ہیں، کتوں کے نہیں، خنزیروں کے نہیں، کتوں کے نہیں۔ عمر ابن عبد ود کل کفر بن کر للکارنے کو آیا۔ مولا علی جب گئے ہیں بڑی شان کے ساتھ، آج تک امام رسول نہیں پہنا تھا، آج تک قبا وبا رسول سے بتن نہیں کی، آج شبیہ رسول بنا کر رسول نے علی کو بھیجا، اس لیے کہ کل کفر کا مقابلہ ہے۔ تو رسالت کا لباس ہو، امامت کی شجاعت ہو۔ اب دیکھیں میں آ رہا تھا آج، اور اگر کوئی صاحب مجھے کہے ماشاءاللہ آج کیا میں اس سے اچھی پڑھی ہے آپ نے، ابھی تو پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی پڑھی کہاں؟ مولا علی ابھی لڑے کہاں ہیں؟ لڑے تو نہیں ابھی، نبی کی زبان سے نکل گیا بارز الایمان کلو الی الکفر کلو، کل ایمان کل کفر کے مقابل پہ جا رہا ہے۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ہے ضرب حیدری کی نیت کا ریوارڈ۔ اور جب ضرب لگ گئی تو پھر نبی بولے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ سن رہے ہیں نہیں؟ نعرہ حیدری، نعرہ
کا اصول بھی سن لیں گرامر کا. ضرب مارنا یا مار, ضربتن ایک دفعہ مارنا, یہ تا ہے وحدت کی. تا کس کی ہے؟ وحدت کی, ایک سنگل. نبی نے یہ نہیں کہا ضرب علی ہے, بلکہ کہا ضربت علی ہے. یعنی ساری زندگی کی ضربیں نہیں, جنگ خندق کی بھی ساری ضربیں نہیں, ایک ضرب علی کی جن و انس کی بندگی سے بڑھ گئی. ایک ضرب علی کی. اللہ نے جبریل سے کہا, نبی نے تو 2 مرتبہ گفتگو کی, اب ہمارا گفٹ لے جاؤ علی کے لیے. جبریل گفٹ لائے, وہ کیس میں بند تھا, جیسے آپ باکس میں بند کر کے گفٹ دیتے. میں نے ایک مرتبہ کہیں کہا تھا کہ جیسے میں آیا ہوا ہوں تو مجھے کچھ باکسز ملنے شروع ہو جائے, تو بڑے باکس ملنے شروع ہو گئے, ٹرنک بھر گیا باکسز سے. تو گفٹ جو ہوتا ہے وہ باکس میں بند ہو کے آتا ہے, تو کیس میں بند ہو کے ایک گفٹ آیا حضور کی خدمت. حضور نے دیکھا, مولا علی کو دیا, کہا اقرا یا ابو الحسن, پڑھیے. اللہ نے کیا لکھا ہے قلم قدرت سے, کہا مولا آج آپ پڑھیں. حضور نے پڑھا, عرض کروں کیا لکھا تھا؟ ہدیۃ من الطالب الغالب الی علی ابن ابی طالب. یہ تحفہ ہے طالب و غالب خدا کا ابو طالب کے بیٹے علی کے لیے. کوئی سنا ہے یا نہیں؟ آپ جو کھولا کا کھولیے, دیکھیے کیا ہے. کھولا تو ایک رومال تھا. بارے لہا نے احد میں ذوالفقار دی تھی, برس سے پہلے ان کو ولایت دی تھی, کعبے میں ولادت دی تھی, عصمت دی تھی, سقایت دی تھی, شفاعت دی تھی. آج خندق میں رومال دے رہا, ہینڈ کرچیف, رومال. عجب نہیں خدا جواب دے. جب کل کفر کا سر کاٹا علی نے تو علی کی پیشانی پہ آ گیا تھا پسینہ. میں خدا نے نہیں چاہا کہ اپنے شیر کو بندوں کے کپڑے کا محتاج کروں, تو جو خدا علی کو بندوں کے رومال کا محتاج نہ کرے وہ بندوں کے الیکشن کا محتاج کرے. خیبر میں پتھر پہ علم گاڑ دیا, حیدر کرار. ادھر بیٹھا تھا اسلم ابن زرعہ, یہ بہت بڑا آدمی تھا یہودیوں کا, اور ساتھ ہی نجومی بیٹھا تھا ٹاور پہ. نجومی ستارے ملا رہا تھا, اسلم ابن زرعہ کیافے ملا رہا. جیسے ہی اللہ کے شیر نے اپنا علم پتھر پہ گاڑ دیا تو فوراً پکار اٹھا, یہ اسلم ابن زرعہ, یہ تو مجھے اللہ کا ولی لگتا ہے. یہ یہودی کہہ رہا ہے, سعودی نہیں کہہ رہا. کچھ سمجھ رہی ہے نہیں؟ یہودی کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ اللہ کا ولی لگتا ہے. اسے کہا صبر کر, پیسے بھی تو حلال کرنے ہیں. نجومی نے کہا مجھے دیکھنے دے. اس نے کہا نہیں, یہ جوان کی قسمت اچھی تھی کہ سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہو رہا تھا. اس وقت تو لوہے میں بھی اگر علم گاڑتا تو گڑ جاتا. تو اسے پوچھا اچھا پھر آئندہ یہ کب سہیل ستارہ برج جوزہ میں جائے گا؟ اسے کہا صدیوں کے بعد ہوتا ہے. ہمارے یہ بات میرے مولا کے کان تک پہنچا. مولا نے بے نیازی سے علم اکھاڑ لیا, پھر گاڑ لیا, پھر اکھاڑ لیا, پھر گاڑ دیا, پھر اکھاڑ لیا, پھر گاڑ دیا. جب 5ویں مرتبہ میرے مولا نے پتھر میں علم گاڑا تو نجومی اٹھا. اس نے اسلم ابن زرعہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا تو سچا تھا, یہ بندہ مجھے ولی لگتا ہے. جتنی مرتبہ یہ پتھر سے علم کو نکالتا تھا برج جوزہ سے سہیل ستارہ نکل جاتا, اور جب یہ کاٹتا تھا سہیل ستارہ برج جوزہ میں چلا جاتا. جو صدیوں کے سفر کو لمحوں میں طے کرے وہی تو ولی.
انشاءاللہ دعا افتتاح کے بعد، اور پرسوں انشاءاللہ 6:30 بجے جیسے اعلان ہوا ہے، اور پرسوں پھر ایک مجلس انشاءاللہ عشاء کے بعد افطار کے بعد امام مہدی سینٹر اسلامک ایجوکیشن سینٹر پارک ویل میں بھی ہوگی، اس سے بھی میں خطاب کروں گا۔ اور آج بس میں اجازت چاہتا ہوں، ضرب حیدری آپ نے سماعت فرمائی، وہی علی جس کی ضرب مشہور تھی آج وہ خود مظلوم، آج وہ خود زخمی۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ میں بیت الشرف میں حاضر ہوا اور میں نے مولا علی کے جب چہرے کی زیارت کی تو میں یہ تمیز نہ کر سکا کہ مولا کی پیشانی اتنی زرد ہے یا زرد کپڑے کی پٹی بندھی، خون سارا نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ طبیب منگوایا گیا، طبیب منگوایا گیا، طبیب سے مشورہ کیا گیا، بیٹیاں مولا علی کی باہر کھڑی ہیں، بیٹے مولا علی کے حجرے کے اندر ہیں، بیٹیاں اس انتظار میں ہے کہ بھائی باہر نکلے تو پوچھے کہ بابا کا کیا حال ہے۔ حسن و حسین نے طبیب سے پوچھا، حسن و حسین باہر نکلے، دونوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ بیویاں سمجھ گئی، کہا بھیا حسن بھائی حسین بابا کا کیا حال ہے؟ کہا حکیم کہتا ہے کہ دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، دعا کی ضرورت۔ بس طویل احمد نہیں دینی، 2 جملے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ جو میں اب پڑھ رہا ہوں یہ میں نے تقریباً زمانہ طالب علمی قم میں جناب علامہ شیخ احمد کافی کی مجلس میں سنا تھا سب سے پہلے، پھر میں نے روایت میں بھی دیکھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ حکیم نے بتایا کہ حسن و حسین، محمد حنفیہ، عباس، اور جعفر، عبداللہ، اے مولا علی کے بچوں، مولا علی کو دودھ کی ضرورت ہے، دودھ، شب میں دودھ پلایا جائے مولا علی کو، کیونکہ نکاحت بہت ہے، کمزوری بہت ہے۔ مولا علی کے گھر سے کچھ کارندے نکلے دودھ لینے کے لیے۔ اب علی صرف حسن و حسین کے بعد تو نہ تھے، سارے یتیم کوفے کے علی کی کفالت میں۔ جیسے کوفے میں یہ خبر عام ہوئی کہ حکیم نے کہا ہے، حکیم نے کہا ہے